الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے بھیجا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. جو سجا لے اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں، جو سجا لے اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں، دنیا بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اور اس دنیا میں دل کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دنیا میں دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کھلا رکھا ہے. اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، سنو کیسے ہو جائے گا نور، ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو. اگر خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہو کچھ، اگر خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہو کچھ، تو پھر راضی ہو جائیں گے. خدا اور رسول ذرا قرآن پڑھ کر دے. انتہائی واجب الاحترام میرے باپ
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اسی کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں مل بیٹھ کر جمع ہوئے ہیں، ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا، رمضان کے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں فرمایا یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر۔ اب اللہ رب العزت نے انسانیت کو دو عظیم نعمتیں عطا کی، بہت بڑی نعمتیں عطا کی۔ نمبر ایک کتاب اللہ اور نمبر دو رسول اللہ۔ دو عظیم نعمتیں ہیں اور یہ ہے بھی اس امت کے پاس۔ اب کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ سر چشمہ ہدایت ہے، انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین اصول قرآن کریم ہے۔ یوں سمجھ لے کہ انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانیت کے سامنے قرآن کریم کے اوپر عمل کر کے دکھانا تھا۔ حضور آئے، قرآن کریم پر عمل کر کے دکھایا، یہ فریضہ انجام دیا اور واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، انہی دو کی وجہ سے، انہی دونوں کی شفاعت کی وجہ سے بہت ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جائے۔ بہت سارے لوگوں کو قرآن اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کن لوگوں کے حق میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کی شفاعت قبول کی جائے گی؟ کن لوگوں کے حق میں قرآن اور رسول اللہ کی سفارش قبول کی جائے گی اور ان کو جنت کا داخلہ دی جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، رب کے سامنے سجدہ کروں گا، مجھے حکم ہوگا اے محمد ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سر ڈوبتا، تو سوال کر، اے محمد تجھے عطا کیا جائے گا، تو شفاعت کر، تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب امتی رب امتی، اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تعداد متعین کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعداد میں لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنت میں داخل کر کے پھر واپس آئیں گے، پھر وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔
کریم کے اوپر ہم سب نے ایمان لے کر آنا ہے۔ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا قرآن کے اوپر ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس بات پر ایمان لے کر آنا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ہم نے اس بات پر ایمان لے کر آنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ ہم نے اس بات پر ایمان لے کر آنا ہے کہ یہ رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ ہم نے اس بات پر ایمان لے کر آنا ہے کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ ہم نے اس بات پر ایمان لے کر آنا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پر اتارا گیا ہے۔ ہم نے اس بات پر ایمان لے کر آنا ہے کہ 1400 سال سے یہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ آج تک اس قرآن کے اندر ایک زبر ایک زیر شبد پیش کی بھی کوئی کبھی کوتاہی نہیں ہو سکی۔ جس طرح یہ قرآن اترا تھا آج بھی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن کا ہم سب پر حق ہے۔ یہ قرآن ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لے کر آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا ایمان لے کر آنا ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، جس طرح نازل ہوئی تھی آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور اگلی بات، قرآن نے جو کہہ دیا ہے، قرآن کریم کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے، ہماری عقل میں آئے، ہمارے مشاہدے میں آئے، تب بھی اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اگر ہماری سمجھ یا عقل میں نہیں آتی پھر بھی ہم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ مثال سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہماری عقل اور مشاہدے کا کہنا یہ ہے، ہمارے تجربے کا کہنا یہ ہے کہ آگ کا کام چلانا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کو دیکھیے، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ایمان لے کر آنا ہے، اور ایمان کا مطلب کیا کہ ہم نے ماننا ہے اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے۔ 1400 سال سے جس طرح قرآن نازل ہوا تھا، آج بھی وہی کا ویسا کا ویسا باقی۔ اور قرآن کا دوسرا حق، قرآن ہم سے دوسرا مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ تو قرآن میں کریم کی ہم سب نے تلاوت کرنی ہے، صرف رمضان کے اندر ہی نہیں۔ آج ہم نے کیا کیا؟ رمضان آیا، قرآن کھولا، رمضان گیا، قرآن بند کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا تو قرآن پڑھے گا اس کے زنگ کو دور بھی کر دیا جائے۔ اور جو قرآن سارا سال پڑھتے ہی نہیں، ان کا ان دلوں کا کیا حال ہوگا؟ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے الف لام میم تو اس کے نام ایمان کے اندر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سال کے اندر کم از کم 2 دفعہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آج ہمیں اپنے بیوانوں میں جاننا چاہیے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے۔ ہم نے قرآن کا ادب کو اتنا کیا کہ اپنی صرف الماریوں کے اندر رکھ لیا قرآن کریم کو، غلاف کے اندر لپیٹ کر قرآن کو رکھ دیا۔ ادب کو ہم نے اتنا کیا کہ اگر معذاللہ ہم سے قرآن گر جائے، اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ قرآن کا ادب کو اتنا کیا کہ اگر کسی سے گر جائے اس کو کہا جاتا ہے تو استغفار کر، لیکن افسوس کی بات ہے ہم ادب تک ہی رہ گئے، قرآن کی تلاوت تک ہم نہیں آ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے، جس بستی میں، جس گھر میں، جس بیٹھک میں، جس ڈرائنگ روم میں، جس ڈیرے پر، جس محلے میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، وہ گھر، وہ بستیاں فرشتوں کو یوں دکھائی دیتی ہیں جیسے ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور آسمان کے ستارے ہمیں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا جن گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر، وہ بستیاں فرشتوں کو یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے زمین پر کھڑے ہوئے ستارے ہمیں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ گھر فرشتوں کو چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا تھا کہ ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، اور قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کرنی ہے میرے بھائیوں، رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر سے، ہمارے گھروں سے قرآن بھی چلا جائے۔ قرآن نہیں جانا چاہیے۔ ابھی آ رہے تھے، جمعے کے دن آ رہا تھا، مقصود بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ ارے رمضان نہیں جا رہا، ہماری زندگی جا رہی ہے۔ رمضان تو 14 سال سے آ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں موت کی جانب۔ رمضان تو آ رہا ہے اور آتا بھی ہے، ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا آگے پہنچایا ہے۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے، اور تیسرا حق قرآن کا جو قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے
ہم مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ کم از کم ہر بندے کو آدھا سے زیادہ قرآن کا ضرور یاد ہونا چاہیے۔ قرآن کا اگلا حق یہ ہے، قرآن ہم سے اگلا یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جس پر ایمان لے کر آئے ہیں، جس کی ہم نے تلاوت کی ہے، جس کو ہم نے یاد کیا ہے، اب اس قرآن کو سمجھا بھی جائے۔ قرآن جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن ہمیں فائدہ ملے گا۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے تو ہمیں یہ قرآن بتائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ قرآن جب سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کسی سنی سنائی بات پر نہیں جانا۔ آج کسی سے بات سنی جاتی ہے، آگے پھیلائی جاتی ہے اور اسی سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے پاس کوئی بات آ گئی ہے، اس کی تحقیق کر لو، یہ سچی ہے یا نہیں، تحقیق کر لو پھر آگے بیان کرو۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے تو ہمیں قرآن بتائے گا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ہم نے کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو قرآن ہمیں یہ بتائے گا کہ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، ہم نے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ آج ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ محفل لگی ہوئی ہے، کسی ایک دوست کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن جب ہم سمجھیں گے تو ہم اس بات سے پرہیز کریں گے کہ لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق ہم نے نہیں اڑانا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، ہم نے ایک دوسرے کی چغلی بھی نہیں کرنی۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں۔ آج ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، سب کچھ سیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ پرانے دور ہوتے تھے، ہمارے گھروں میں صبح سویرے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور آج مسلمان کے گھر سے گانوں کی آواز آتی ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ یہی مسلمان صبح اٹھے اور اس کی زبان پر جاری ہو یاسین والقرآن الحکیم؟ کیا یہ اچھا ہو دکاندار اپنی دکان کھول رہا ہو اور اس کی زبان پر ہو الرحمن علم القرآن؟ کیا ہی اچھا ہو صبح کسان اپنے کھیتوں میں جا رہا ہو، کھیتوں کی ہریالی کو دیکھے اور دیکھ کر اس کی زبان پر ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن پڑھیں، اپنا کاروبار جاری رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنا کاروبار جاری رکھیں، لیکن افسوس آج ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں پر گانے چل رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں مصیبتوں میں ہم نے گھیر لیا۔ مصیبتیں کیسے لگا رکھی ہے؟ جب ہم نے اپنے دین کو ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر مصیبتیں بھی ہمارے اوپر آئیں گی نہیں آئیں گی؟ پرانے زمانے میں جب کسی کا کوئی دوست باہر ہوتا تھا، کوئی بھائی باہر ہوتا تھا، باہر سے کوئی خط آ جاتا، لوگ پڑھے لکھے میں نہیں ہوتے تھے، کسی کو بلایا جاتا کہ یار میرے بھائی کا یہ خط آیا ہے، اس کو پڑھ کر تو دکھاؤ یار اس میں لکھا کیا ہے۔ بڑی دلچسپی سے پڑھا جاتا تھا اور سنا جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال سے ہمارے لیے اللہ کا اتنا بڑا پیغام آیا ہوا ہے جس کو آج ہم نے اپنی الماریوں میں رکھا ہوا ہے، تاجوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم تاجوں کی زینت بننے نہیں آیا تھا، قرآن کریم آپ کے اور میرے سینوں میں اترنے آیا تھا، قرآن کریم ہمیں انسان بنانے آیا تھا،
کی بھی تعظیم کی جائے. جب ہم ان کی تعظیم کریں گے تو یوں ہی ہوگا یہ ہم قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں. اور جب قرآن کی تعظیم کی جائے گی اللہ خوش ہوگا, ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. میں اس پر ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں. ان کے دور میں ایک ڈاکو تھا جس سے لوگ بڑے تنگ تھے, بہت زیادہ تنگ تھے. جب وہ فوت ہوا کسی کی خواب میں آیا, دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا ہے, جنت کی سیریں کر رہا ہے. جس نے خواب میں دیکھا بڑا پریشان کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے اور آج یہ جنت کی سیریں کر رہا ہے, ماجرا کیا ہے؟ جب اس سے پوچھا اس نے کہا ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور میں بھی وہاں پر گیا. میں اپنے ہاتھ دھونے لگا, امام مالک سے پہلے بیٹھ کر میں اپنے ہاتھ دھونے لگا. میرے ذہن میں آیا کہ میں گنہگار ہوں, ان ہاتھوں سے گناہ کرتا رہا ہوں, میں ہاتھ دھوؤں گا تو میرے ہاتھوں کا پانی یہ امام مالک کی جانب جائے گا, ان کی طرف جائے گا. یہ ان کی تعظیم کے خلاف ہے, یہ ان کی تعظیم کے خلاف ہے. میں وہاں سے اٹھا اور امام مالک کی اگلی جانب جا کر میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے اور وہاں سے چلا گیا. یہ میری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تو نے میرے نیک بننے کی, میرے قرآن پڑھنے والے کی, اس کی تعلیم دینے والے کی اتنی تعظیم کی ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کا پانی بھی اس کی جانب نہیں دینے جا رہا. تو پھر جا, اس کی وجہ سے میں تجھے جنت کا داخلہ دے دوں گا. تو یہ ہے قرآن کی نسبت, قرآن پڑھنے والے کی نسبت. تو ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور جو قرآن ہمارے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کریں. اور اگلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن کو آگے پھیلائیں, اپنی نسلوں تک لے جائیں, کیونکہ قرآن ہی ہے جو ہمارے دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا, آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا. آج ہم دنیا سکھانے کے لیے اپنے بچوں کے اوپر محنت کرتے ہیں, دنیا سکھانے کے لیے ہم مصروف ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے. اور میرے بھائیوں آخرت میں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا, وہاں بھی کچھ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا, وہاں کے لیے بھی تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. آج رمضان ہے, آخری جمعہ ہے, میرا آپ سے یہی مطالبہ ہے کہ یار قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, اگر پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, قرآن والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. انشاءاللہ تمام کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. تو میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ سارے ساتھی نیت کرتے ہیں, ہاتھ کھڑے کر کے. آج آخری رمضان کا آخری جمعہ ہے, جس کے پاس بھائی بیٹا بہن پوتا کوئی بھی ہے, آج سے یہاں پر نیت کر کے اٹھے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گا. اور یہ کوئی چھوٹا اجر نہیں ہے بھائیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف امتی حاملۃ القرآن, میری امت کا بہترین طبقہ, میری امت کے بہترین لوگ یہ حافظ قرآن ہیں. کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, دوسروں کو پڑھاتا ہے. کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, حافظ قرآن کو حکم ہوگا, اے حافظ قرآن آج حمد سے شروع کر اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کر. جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہاں پر تیری جنت کی آخری منزل ہوگی. یہ حافظ قرآن کا درجہ ہے اور حافظ قرآن کو یہ کوٹا بھی ملے گا کل قیامت کے دن کہ جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, حافظ قرآن کو حکم ہوگا, حافظ صاحب آئیے جنت میں جائیے, آپ کے لیے جنت کو سجا دیا گیا ہے. حافظ قرآن کہے گا اللہ خدا بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرا سرپرست تھا, مدرسے میں جا رہا تھا, اس نے میرے ساتھ محبت کی تھی, مولا خدا بندہ ہے, دنیا میں جب تھا
سارے بھائی قرآن کے ساتھ جڑیں گے. رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، لیکن ہماری زندگیوں سے قرآن نہ جائے. صبح اٹھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور کم سے کم ایک رکوع قرآن کا سمجھنا ہے کہ قرآن مجھ سے اور آپ سے مطالبے کیا کر رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں اور جو نیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ان کے حق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے. کہ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام. کہہ دو سبحان اللہ. اگر بات سمجھ میں آئے تو کہہ دو سبحان اللہ. دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام. جو پڑھے قرآن اس کا بڑا اونچا ہے مقام. جو صدقے پہ دل سے پڑھے تاثیر ہے قرآن میں. ٹوٹ جائے بند تالے کفر کے ایک آن میں، اور ٹوٹ جائے بند تالے کفر کے ایک آن میں. جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے، جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن کے شباب عالی شان ہے. جب ان کے سر پر سنہری تاج رکھے گا خدا، ہوگا سورج سے زیادہ روشنی کے پتلا. اور حافظ قرآن ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، قرآن پڑھتے جائیں گے، جنت کی سب سیڑھیوں پر خوب چڑھتے جائیں گے. اور قاری قرآن ہوں گے عرش کے سائے تلے، قاری قرآن ہوں گے عرش کے سائے تلے. حکم ہوگا جنت الفردوس میں. آؤ ذرا ہمارا لینا ہے لگا اور کر لو ایسے کہ ماری کیا ہوتے پہلے پڑھ رہی تو پھر رہ جانے میں گئی بندی دو بھائی نہ کر لو. کیا اللہ سبحان اللہ. چونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے تھے تو قرآن کا ہمارے ساتھ ایک نسبت ہونی چاہیے. جب ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کر جائیں گے، قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، تو فرمایا جو بچہ اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر کیا ہے. آج اسکول و کالج کے لیے بچے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، لیکن کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی. کسی کے بارے میں کوئی اسکول جائے، کالج جائے، جہاں مرضی جائے، کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی. فرمایا جب بچہ اپنے گھر سے اپنے والدین کو چھوڑ کر قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، مدرسے کی جانب جاتا ہے، تو یہی قرآن ہے. اس بچے کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے. آج یہ قرآن کی عظمت ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے. قرآن پھر کل قیامت کے دن یہی قرآن ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا پھر تیرے خلاف دلیل بنے گا. حق میں دلیل کیسے بنے گا؟ جب دنیا میں ہم ہیں تو جو قرآن رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کو جب ہم نے پڑھا، اس قرآن کی سورۃ ملک کو جب عشاء کے بعد ہم نے تلاوت کی، جب سورۃ یاسین کو فجر کے بعد پڑھا، تو جب یہ بندہ قبر میں جائے گا، سورۃ ملک اللہ سے جھگڑا کرے گی. اللہ یہی بندہ ہے، دنیا میں تھا، یہی بندہ ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، یہ دن رات مجھے پڑھتا تھا. سورۃ ملک اللہ سے جھگڑا کرے گی. اللہ یا تو اس بندے کی بخشش کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے. اللہ کو قرآن کی بات ماننا پڑے گی اور اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش کر دے. اس بندے کی بخشش ہو جائے گی صرف قرآن کی وجہ سے. اور جیسے کہ رمضان ہے، ہم نے رمضان کا مہینہ گزار لیا، شروع سے لے کر آخر تک قرآن پڑھا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھا. اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. لیکن میرے بھائیوں، کیا رمضان
بنائی ہے۔ اللہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں کھلا پلا رہا ہے یا نہیں؟ تو ہم رمضان کے علاوہ پھر کیوں نہیں عبادت کرتے؟ کیوں قرآن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ کیوں نمازوں کی طرف ہم نہیں آتے؟ کیوں سخاوت ہم نہیں کرتے؟ یہ قرآن تو ایک مشق ہے، قرآن تو ایک سمجھ لیجیے جیسے کہ اگر کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اس کو ورک شاپ میں لے جایا جاتا ہے، تو رمضان کے اندر بھی غیر رمضان کے اندر گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے رمضان میں دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ کہ رمضان کے اندر تم مشق کرو، قرآن پڑھنے کی مشق کرو، سخاوت کرنے کی مشق کرو، نوافل پڑھنے کی مشق کرو۔ جب قرآن پڑھو تو میں تمہیں بخش دوں گا، تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ ارے رمضان تو کہہ دیجیے اللہ کی طرف سے، اور یہ رمضان کے کچھ گھنٹے باقی ہیں، بجائے یہ کہ ہم اس کو موبائل کے اندر یا خوش گپیوں کے اندر مصروف ہو کر ہم اس کو گزاریں، آخری چند گھنٹے بچے ہیں، اس کو ہم کیوں نہ قرآن کے ساتھ جڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ سے رو رو کر استغفار کریں، اور اللہ رمضان کے اندر تو خصوصی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو سارے کوشش کریں گے نا، آخری چند گھنٹے باقی بچے ہیں، تو کیوں نہ اس رمضان کو اور بھی بہتر بنا کر ہم بجائے کہ ادھر ادھر جانے کے ہم مسجد میں بیٹھیں، گھروں میں بیٹھیں،